ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ رستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زار کے تار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی تھی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں نے زنا کر کے اٹھا تو ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر احساس ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں نے خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کی سارا قصہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے جب یہ الفاظ نکلے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے رسول، مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔